اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ عنوان: زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو مہربان اور نعمت عطا کرنے والا ہے، بلندی اور کرم نوازی کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ہستی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ اسی نے ہمیں جلیل القدر نوازشوں اور عظیم مہربانیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے ماہ مبارک کی آمد ہے۔ ہم سے بہت سے لوگ زکوٰۃ کے بارے میں سوالات پوچھتے ہیں۔ آج ہم نے ان پوچھے گئے سوالات کو، جو اس کے اندر منتخب سوالات ہیں، ان کو یکجا کیا ہے اور ان سوالوں کے جوابات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال: کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نمبر 1، سونا۔ جب 7.5 تولہ سونا ہو، یعنی 87.479 گرام یا اس سے زیادہ ہو۔ نمبر 2، چاندی۔ جب 52.5 تولہ ہو، یعنی 612.35 گرام یا اس سے زیادہ ہو۔ نمبر 3، کیش یعنی نقد روپیہ اور مال تجارت، بشرطے کہ مال تجارت کی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ یہ آج کل تقریباً 80,000 روپے بنتے ہیں۔ مالی تجارت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو خریدتے وقت آگے بیچ کر نفع کمانے کا ارادہ ہو، اب تک بیچنے کی نیت بھی برقرار ہو، لہٰذا اب یہی ارادہ ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں، اگر یہ سامان ذاتی استعمال کے لیے ہو یا تجارت کے لیے خریدا گیا ہو لیکن بیچنے کا ارادہ نہ ہو، یا مکان اس نیت سے خریدا ہو کہ کرائے پر دے کر نفع حاصل کریں گے، تو ان تمام صورتوں پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ سوال: کچھ سونا، چاندی اور دیگر سامان ہو تو کیا کریں گے؟ جواب: کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ کیش ہے اور کچھ مال تجارت ہے، اور ان سب کی مجموعی مالیت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولہ کے برابر ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: کتنی زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ جواب: سونا، چاندی اور مال تجارت کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ سوال: رشتہ داروں میں کس کو زکوٰۃ دینا درست ہے اور کس کو نہیں؟ جواب: والدین کا اپنی اولاد کو اور اولاد کا اپنے والدین کو زکوٰۃ دینا درست نہیں۔ اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے سوا باقی تمام رشتہ دار مثلا بھائی، بہن، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ اس میں دگنا ثواب ہے، ایک ثواب زکوٰۃ دینے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ سوال: رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اور اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں، اور زکوٰۃ بھی لازمی نکالنی ہے، لہٰذا زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے؟ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: ایڈوانس زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے شریعت نے کوئی مہینہ مقرر نہیں کیا، بلکہ جس وقت سے نصاب کا مالک ہوا اسی وقت سے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ فوراً زکوٰۃ ادا کر دی جائے، لیکن اگر زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کر دی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سوال: کیا کسی خیراتی ہسپتال میں زکوٰۃ کی رقم اس طرح استعمال کرنا جائز ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر مریضوں کو مفت دی جائیں، ہسپتال کا عملہ اور ڈاکٹرز کو اس سے تنخواہیں اور دیگر ہسپتال کی ضروریات پوری کی جائیں؟ نیز ایسے ہاسپٹل کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں جہاں زکوٰۃ مذکورہ بالا طریقوں پر استعمال ہوتی ہو؟ جواب: مذکورہ صورتوں میں سے صرف پہلی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم سے دوائیں خرید کر مستحق مریضوں کے درمیان مفت تقسیم کی جائیں۔ مال زکوٰۃ سے ہاسپٹل کی تعمیر اور اس کے لیے آلات خریدنا، ڈاکٹروں کو فیسیں دینا اور ہسپتال کے عملے وغیرہ کو تنخواہیں دینا جائز نہیں۔ البتہ اگر زکوٰۃ کی رقم پہلے مستحق مریضوں کو دی جائے، پھر مریض ہاسپٹل والوں کے واجبات اس سے ادا کریں،
تو ہاسپٹل کے منتظمین جہاں چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال: عشر کیا ہوتا ہے؟ جواب: زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جسے اصطلاح شریعت میں عشر کہا جاتا ہے۔ اگر زمین بارش کے پانی سے سیراب کی گئی ہے تو 10واں حصہ، اور اگر کنویں کے پانی سے یا نہری پانی خرید کر سیراب کی گئی ہے تو 20واں حصہ عشر میں دینا فرض ہے۔ سوال: کیا شیئرز پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ جواب: فیکٹریوں، ملوں اور کارخانوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ ان کی قیمت چاندی کے نصاب یعنی 52.5 تولے کے برابر ہو۔ مشینری، فرنیچرز اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سوال: سونے اور چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ نمبر 2، عورت جو زیورات استعمال کرتی ہے اس میں کچھ زیورات والدین کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ شوہر کی طرف سے، تو ان زیورات کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ والدین، شوہر یا بیوی؟ نمبر 3، زیورات کی زکوٰۃ کب ادا کرنا فرض ہے؟ جواب: سونے اور چاندی سے بنی ہوئی چیز اگر نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، مثلاً زیور، برتن، سونے اور چاندی کے بٹن وغیرہ، چاہے استعمال کرنے کے لیے ہوں یا تجارت کی نیت سے رکھے ہوئے ہوں یا کسی کو تحفے میں دینے کے لیے ہوں۔ والدین اور شوہر کی طرف سے دیے گئے زیورات اگر عورت کی ملکیت کے طور پر دیے گئے ہیں تو ان کی زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، والدین اور شوہر پر نہیں۔ ہاں، اگر والدین اور شوہر خوشی سے بیوی کے کہنے پر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر صرف پہننے کے لیے والدین یا شوہر کی طرف سے رعایت کے طور پر دیے گئے ہیں تو والدین اور شوہر پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ سوال: گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ جواب: گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کی جو مقدار پہلے سال تھی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے، پھر دوسرے 40ویں حصے کی مقدار منہا کر کے بقیہ کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہر سال کا حساب لگا کر باقی ماندہ کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا جائے۔ سوال: بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے والدین کے پاس جو سونا اور چاندی موجود ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تو والدین پر یا لڑکی پر؟ جواب: اگر والدین نے بیٹی کو زیورات کا مالک بنا دیا ہے اور بیٹی بالغہ ہے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نابالغہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بیٹی کو اگر مالک نہیں بنایا گیا تو زیورات والدین کی ملکیت شمار ہوں گے اور والدین پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ سوال: سونا، چاندی اور تجارت کی چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا قیمت فروخت کا اعتبار کر کے؟ جواب: قیمت فروخت یعنی زکوٰۃ فرض ہونے کے دن بازار کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سوال: کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کر دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جن کو دیا جائے وہ مستحق ہوں۔ سوال: زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل کروا سکتے ہیں، لیکن جن کو افطاری کروائی جائے وہ مستحق ہوں۔ سوال: کیا زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جواب: یہ بتانا بالکل ضروری نہیں ہے، بلکہ جن کو بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، دینا چاہیں تو ان کو تحفہ یا ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں۔ امید ہے ان سوالات اور جوابات کے ذریعے آپ لوگوں کی تشفی ہوئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔